بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ علم حاصل کرنے کی دعا بھی پڑھیں رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ سورہ نور کی تفسیر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور کل ہم لوگوں نے سورہ نور میں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بتلائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو سورت اللہ نے نازل کی ہے سورہ نور، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو معانی و مفاہیم ہیں، یہ سب اللہ تعالی نے نازل فرمائے ہیں، اور اس کی جو احکامات اس کے اندر زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل واضح طور پر کھول کھول کے بیان فرمائی ہیں تاکہ سمجھنے والے سمجھے، نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کریں۔ اور جو احکامات تھے ان احکامات میں سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے بارے میں بتلایا کہ زنا کیسی خراب چیز ہے، اس سے معاشرے میں کیسا خراب اثر جاتا ہے، اور اس کے نتیجے کس طرح سے خونخوار اور خطرناک ہوتے ہیں۔ پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، پورا ملک، پوری کمیونٹی تباہ ہو جاتی ہے جس کمیونٹی میں زناکاری عام ہو جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو زنا سے بچانے کے لیے سخت قانون بنایا، اور فرمایا کہ جو زنا کرنے والے مرد ہیں، زنا کرنے والی عورتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اگر وہ زنا کر رہے ہیں اور ان کا زنا کرنا ثابت ہو جائے تو پھر کیا ہے، ان کو 100 کوڑے ان کو مارا جائے، ہے نا۔ اور ان کے اوپر جو یہ حد جاری کرنا ہے، اس حد کو جاری کرنے میں کوئی بھی رحم نہ دکھایا جائے، ہے نا۔ مومنوں سے کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر رحم نہ کرو۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو حد جاری ہو زنا کرنے والوں کے ساتھ، بدکاری کرنے والوں کے ساتھ، تو وہاں پر اکیلے چوری چھپے نہ ہو، بلکہ ایک مسلمانوں کی جماعت بھی وہاں موجود ہو جو اس چیز کو دیکھے تاکہ انہیں شرمندگی ہو، اور پھر جو ہے یہ جو مسلمان ہیں انہیں عبرت ہو کہ ہاں ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ غلط چیز ہے، اس سے یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو حد جاری ہوتا ہے نا، یہ جو حد جاری ہوتا ہے، یہ حد کیا چیز ہے بھائی؟ تو یہ حد 100 کوڑے جو ہے، یہ شادی سے پہلے اگر کوئی یہ بدکاری کا عمل کرتا ہے تو اس کے لیے، اگر شادی شدہ اگر یہ بدکاری والا عمل کرے تو پھر اس کے لیے تو سیدھے سیدھے سنگساری ہے، یعنی اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، سوچئے کتنا، مطلب اگر آدمی اس پہ غور کرے، آدمی اس کی سنجیدگی کو نہیں غور کرتا ہے، لیکن اگر اس پہ غور کرے اور جو الفاظ ہیں، جو یہ قانون بنائے گئے ہیں، بالکل رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں، ہے نا، کہ کیسے سخت اللہ تبارک و تعالی نے بات کہی ہے، اس کے تعلق سے قانون بنایا۔ اور اتنا سخت قانون کسی اور عمل کے بدلے، گناہ کے بدلے نہیں ہے جتنا کہ زنا کی سزا سخت ترین بتائی گئی ہے نا۔ اب یہاں پر تو ایک بات ہو گئی، لیکن یہاں پر دوسری بات ایک اور بھی تھی، وہ یہ تھی کہ بھائی کسی کو کسی سے دشمنی نکالنی ہو، اب وہ الٹا پلٹا کسی کے اوپر الزام لگا دے، اور سامنے والا مرد ہے یا عورت ہے، وہ عورت پاک دامن ہے، عفت والی ہے، حیا والی ہے نا، وہ کبھی وہ بے حیائی، اور یہ بدکاری تو بہت بڑی چیز ہے، اس نے بے حیائی کا بھی کوئی کام نہیں کیا، ہمیشہ وہ حجاب میں رہی، اور کوئی سوچے کہ چلو اس کو ہم مزہ چکھاتے ہیں، اس کو ہم جو ہے بدنام کر دیتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے اس کو بدکاری اس کے تعلق سے پروپگنڈا کر دیتے ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا ہے، اس پہ پھیلا دیتے ہیں تاکہ یہ بدنام ہو جائے، حالانکہ وہ سچ ہے۔ تو جو کوئی کسی کو بدنام کرنے کی غرض سے ایسا کام کرے تو اس کے لیے بھی بہت سخت سزا متعین کی ہے، تہمت جو لوگ لگاتے ہیں ان کے لیے، تاکہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو جائے۔ بیلنس اپروچ یہاں پر اسلام نے لایا، اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ آگے وہ بات آیت نمبر 4 میں آئے گی۔ آیت نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں،
अब आयत नंबर 3 देखिए, कल तक जहां पे हम लोगों ने देखा था उसी के आगे देखिए, है ना, क्या है फरमाया अल्लाह ताला ने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका। वहां जिना की सजा बताई गई, अब यहाँ पे जिना के ताल्लुक से एक बात और बताई गई कि जो जिना करने वाला मर्द है उससे सिर्फ जिना करने वाली औरत या मुशरिक ही निकाह करेंगे, और जो जानिया है मतलब जो बदकारी करने वाली औरत है उसके निकाह में भी बदकारी करने वाला मर्द ही आएगा या मुशरिक है। वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, और अल्लाह ने ये अमल जो है मुमिनों पर हराम करार दिया। अब जरा सा इस आयत को और वजाहत के साथ समझिए, और कल की जो सजा जिना की थी उसको अपने सामने रखिए जो बातें आई थी। अब देखिए जिना के ताल्लुक से आयत नंबर 3 में दूसरा हुक्म बताया गया, है ना। पहला हुक्म तो सजा के ताल्लुक से था, अब दूसरा हुक्म ये आया, है ना, मतलब दूसरी जो बात उससे निकल के आई कि जो जिना करने वाले मर्द और औरत है ना, तो उनके हिस्से में भी जिना करने वाले ही मर्द औरत आएंगे। पाक लोगों के हिस्से में पाक लोग, जिना करने वाले लोगों के हिस्से में जिना करने वाले लोग ही आएंगे। और जो मुशरिक हैं उनके साथ अगर निकाह हो जाए या फिर जिना करने वाले के साथ निकाह हो जाए, जानी के साथ या जानिया के साथ, तो क्या वो निकाह हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में है आज की बात। देखिए क्या है, सबसे पहले तो कुछ बुनियादी चीजों को समझिए, है ना। जैसे कहा गया ना, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, बदकारी करने वाला जो मर्द है उससे बदकारी करने वाले या मुशरिक औरत ही उसके निकाह में होगी, वो निकाह करेगा। क्या है बात, देखिए दरअसल जिना जो है ना ये एक अखलाकी जहर है, मतलब ये एक तरह से एक नशा है ना, जहर की तरह है। जब किसी इंसान का जहन ऐसा बन जाता है, बदकारी जब पाक नहीं रहता है ना, घर का माहौल भी मान लीजिए बाज दफा खराब रहता है, लेकिन मान लीजिए कोई पर्सनल भी है, उसका दिमाग ऐसी संगत में पड़ गया कि वो बदकारी की तरफ और जिनाकारी की तरफ वो चल दिया, तो उसका असर भी इंसान के दिल में ऐसा हो जाता है, उसके अंदर ये उसकी उसके जो उस गुनाह के खबीस तरीन गुनाह के जो असरात उसके दिल में बैठते वो ये होते हैं कि उस बदकारी करने वाले मर्द को बदकार औरत ही पसंद आती है ना, बदकारी करने वाले मर्द को बदकार औरत ही पसंद आती। ये बात आप मुशाहिदे में भी देखिए, है ना। यूरोप कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, तो वहां पर तो बेहयाई आम है ना। आप हिजाब में है तो कहेंगे ये बहुत बैकवर्ड है भाई, इनको तो कुछ पता ही नहीं, ये नहीं पता कि यार तालीम का ताल्लुक हिजाब से है ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे आला आला तालीम याफ्ता मर्द और ख़वातीन और मुसलमान हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं। मैंने खुद बहुत सारी ऐसी डॉक्टर्स को देखा है जो हिजाब में रहती हैं और अपना डॉक्टरी भी कर रही हैं, और बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, मारूफ डॉक्टर हैं, दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं इलाज कराने। आम है क्या, उसका पर्दा उसको मतलब अच्छा डॉक्टर बनने से रोक देगा किसी को, है? किसी की पाक दामनी किसी को अच्छा साइंटिस्ट बनने से रोक देगा, है? अच्छा इंसान बनने से रोक देगा, ये गलत चीज है ना। तो वेस्टर्न में क्या है कि बेहयाई आम है, तो वहां पर बेहया जो लड़के होते हैं उनको बेहया और लड़कियां ही पसंद आती। आप उस कल्चर को देखिए, वहां पे आपको समझ में आएगा, है ना। इस्लाम क्या बताता है, इस्लाम कहता है कि आप भी हया के साथ रहिए, मर्द के लिए आंखें नीची रखिए, बाहया रहिए। औरत के लिए सिखाता है कि आप भी अपनी इज्जत की हिफाजत कीजिए, आप भी पर्दे में रहिए। और इसी वजह से जब ये बदकारी करते करते ऐसा माहौल बन जाता है तो अच्छे लोग उन लोगों को पसंद ही नहीं आते, ये अल्लाह की तरफ से कानून बन गया, है ना। और इस तरह का मर्द जो बदकारी करने वाला हो,
اگر کوئی عورت اس کو پسند بھی آتی ہے جو اس آیت سے ضمناً نکل رہا ہے نا، تو اول تو وہ اپنی ہوس پورا کرنا چاہتا ہے نا، کہ مطلب زنا ہو جائے ہے نا، اور اگر وہ لڑکی نہیں کرتی تو پھر وہ بادل ناخواستہ شادی کرتا بھی ہے تو مقصد یہ رہتا ہے کہ چلو اس کو ہمیں حاصل کرنا تھا۔ حالانکہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ نکاح اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں دراصل نکاح جو ہے وہ ایمان کے مکمل ہونے کی علامت ہے نا۔ روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں خلاصہ یہ ہے کہ نکاح آپ کے ایمان کی تکمیل کرتا ہے، عبادت ہے نا، وہ آپ وہ تو ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہے نا۔ اسی وجہ سے جب نکاح کوئی انسان ایک شریف معاشرہ ہوتا ہے تو وہاں پر زنا نہیں ہوتا ہے، وہاں پر نکاح ہوتا ہے۔ تو نکاح ہوتا ہے تو وہاں پر دو لوگوں کے درمیان ہوتا۔ اب جو عورت لائی جا رہی ہے، جو عورت نکاح میں آ رہی ہے، کوئی بیوی بن رہا ہے، تو اب اس کے ذمے اس مرد پر کیا ہے؟ اس کا نان و نفقہ ہے، اس کو عزت سے رکھنا ہے نا، اور خود بھی اس نکاح کے ذریعے وہ انسان بے حیائی اور برائی سے بچے، اپنی ضرورت اپنے گھر میں پوری کرے، اور نیک صالح نسل کا اس کے ذریعے سے وجود میں آئے ہے نا، اچھی نسل چلے، دیندار نسل اس جوڑے کے ذریعے سے وجود میں آئے ہے نا، جس سے کہ دین بھی مضبوط ہو، اسلام بھی مضبوط ہو، اور وہ آنے والے بچے جو نیک صالح ہوں وہ اپنے والدین کے حق میں دعا گو بھی ہوں، ان کے لیے رفع درجات کا سبب بھی بنے۔ اسلام کے نکاح کا کانسیپٹ یہ ہے نا۔ تو اب کوئی انسان جس کی طبیعت مسخ ہو چکی ہے، اس کو بس ہوس ہی ہوس، زنا ہر جگہ دکھ رہا ہے، تو وہ سوچتا ہے یار ہوس پوری کرنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا نکاح کرنا اور پھر کسی کو اپنی زندگی میں لانا، پھر اس کا خرچہ برچہ یہ وہ فلاں ڈھماں، اس سے بہتر ہے کہ آدمی اس سے بچے۔ لہذا جو مغربی تہذیب ہے وہاں پر نکاح کو بہت مطلب کہ آپ بغیر نکاح کے بھی رہ سکتے ہیں، جیسے شادی شدہ رہا جاتا ہے نا۔ یہ خبیث ترین جو سوسائٹی ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، ترقی یافتہ سوسائٹی اور ممالک کہتے ہیں، ان ممالک کے اندر کی جو خباثتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تھوڑا سا برا لگ رہا ہوگا، سننے میں عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن یہ فیکٹ ہے، کیونکہ ایک طرف تو اسلام جو مرد اور عورت کو عفیف، پاک دامن، عزت والا بناتا ہے، دوسری طرف وہ کلچر ہے۔ تو جس کا دل بن جاتا ہے ایسا، تو اس کے لیے بھی اس کو بدکار مرد کو بدکار عورت ہی پسند آئے گی۔ اللہ نے حکم لگا دیا، الزانیۃ والزانی ہے نا، الزانی لا ينکح الا زانیۃ و مشرکہ، اس سے یہی بات پتہ چلی ہے نا۔ اب دوسری چیز یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح سے جو بدکاری کرنے والی عورت ہوتی ہے نا، اور وہ توبہ نہیں کرتی ہے، تو عام انسان جو شریف الطبع مرد ہوگا وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کی ہونے والی عورت بیوی جو ہے وہ بدکاری کرنے والی ہو، بدکار ہو، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ عام طبیعت تو نہیں پسند کرے گا، عام لوگ تو نہیں پسند، کوئی نہیں، آپ نہیں پسند کریں، ہم نہیں پسند کریں ہے نا۔ تو اس میں کیا چیز ہے؟ تو پھر یہ بات، کسی کا مائک آن ہے اس کو میوٹ کر لیجئے ہے نا۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ مطلب عام سوسائٹی میں اس کو پسند نہیں کیا جائے گا، تو پھر کون پسند کرے گا؟ تو بدکار عورت ہے تو اس کو بدکار مرد ہی پسند کرے گا۔ لہذا دوسری آیت میں، آیت کا دوسرا جو حصہ ہے کہ بدکار عورت کے لیے بدکار مرد ہے، اس سے یہ بات پتہ چلی۔ لہذا اسلام نے بدکاری کے اسٹیپ کو ہی بند کر دیا ہے نا۔ لہذا مرد کو کہا اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیے، عورت کو کہا آپ پردے میں رہیے، دونوں طرف بیلنس اپروچ۔ ایسا نہیں کہا کہ آپ پردے میں رہیے اور آپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے جھانکیے، یہ بھی منع ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ بس آنکھوں کو نیچے رکھیے، سامنے بے حیائی رہے، نہیں، دونوں طرف یہ حیا رہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ زندگی گزر بسر کیجئے۔ اور جب کبھی آپ کو کوئی ہے تو آپ شادی کیجئے، نکاح کیجئے، ایک وقت ہو جائے، ماں باپ اپنے بچوں کے نکاح کریں ہے نا، اور نکاح کرنے کے بعد عزت کے ساتھ رہیے، دو مرد، ایک لڑکا ایک لڑکی کے درمیان اللہ اس کے رسول کا نام لا کر کے، اور پھر جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو لائیے ہے نا،
ایک اچھی جنریشن، نیک صالح جنریشن کا سبب آپ بنیے، نہ کہ بے حیائی اور برے کام کر کے آپ خود کو بھی تباہ کیجئے اور آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کریں۔ لہذا قرآن نے کیا کہا؟ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے، بدکار بنو گے، تو تمہارے حصے میں اللہ بدکار عورت دے دے گا، اور عورت سے کہا کہ اگر تم بدکاری کرو گی تو تمہارے حصے میں بھی بدکار مرد مل جائے گا۔ بھائی اگر تم چاہتے ہو یا اگر تم چاہتی ہو کہ نیک تمہارا خاوند ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نیک تمہاری بیوی ہو، تو سب سے پہلے تم نیک بنو، خود بے حیائی اور بدکاری سے بچو، ہے نا؟ یہ بات بتائی گئی۔ اب بات تو ایک یہ ہو گئی، لیکن مان لیجیے کہ اگر شادی ہو ہی جاتی ہے بدکار لوگوں میں، بدکار لڑکے اور بدکار لڑکی میں، تو شرعاً تو نکاح ہو گیا اگر وہ مسلمان ہیں، لیکن جو اس کے فوائد ہیں وہ نہیں ملتے ہیں جو ایک پاک دامن مرد عورت رہتے ہیں ان کے ذریعے سے، جو ایک وجود نسل وجود میں آتی، وہ ساری چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں، الا یہ کہ انسان اللہ سے توبہ کرے، گناہ ہو گیا ہے اللہ سے توبہ کرے، مغفرت طلب کرے، بالکل اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرے، اور پھر منہ موڑ لے اس گناہ سے، اپنے دل کو پاک صاف کر لے، آج ہی توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ہے نا؟ ورنہ اگر انسان یہ کام کرتا رہے یہ بدکاری کا، تو پھر کیا ہے؟ وہ انسان بہت بہت برا ہے، اور اس کے گھر میں کبھی بھی خیر، امن، سکون نہیں آ سکتا۔ یہ تو ایک حکم سزا، دوسری حکم شادی کے نکاح کے تعلق سے بتایا گیا۔ اب تیسرا حکم نکاح کا ایک اور بتایا جا رہا ہے، بدکاری کا، ہے نا؟ کیا ہے؟ سنیے آپ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون، ہے نا؟ اب یہاں پر جو ہے وہ تیسرا حکم بتایا جا رہا ہے۔ کیا ہے وہ تیسرا حکم؟ اب کوئی جیسے کہ بہت سخت گناہ تھا نا، بہت سخت سزا ہے نا اس کی بدکاری کی، تو کوئی کسی کو غلط سزا نہ ملے، کوئی کسی کو غلط پھنسا نہ پائے، لہذا اس سزا کے وجود کے لیے سخت گواہی طے کر دی گئی، سخت گواہی طے کر دی گئی، ہے نا؟ ورنہ پھر کیا ہوگا کہ اگر معاشرے میں اس سے بگاڑ ہی پیدا ہوگا، اگر یوں ہی کسی کو سزا ملنے لگے اور اس کو ہر بات پہ سزا ملنے لگے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو عدل کا تقاضا یہ تھا کہ بہت چھان پھٹک کر کے یہ چیز سامنے آئے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بنا دیا کہ بہت آسانی سے کوئی اس کو ثابت بھی نہیں کر پائے گا۔ سمجھیے تھوڑا سا، اصل مقصد اسلام کا جو ہے نا، کسی کو مارنا، پیٹنا یا سزا دینا یا سنسار کرنا نہیں ہے نا؟ کسی کو سزا دینا یا سنسار کرنا نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ برائی کا خاتمہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ برائی کا خاتمہ۔ اگر سزا دینا مقصد ہوتا تو ٹھیک ہے، سزا تو طے کر دی گئی، جو بھی آتا کھٹ سے سزا دے دی جاتی، لیکن نہیں، بہت آسانی سے کسی کو یہ سزا نہ مل پائے، بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے اس کے تعلق سے یہ جو حد جاری ہوگی نا، اس حد کو جاری ہونے سے پہلے جو گواہ ہے وہ بھی بہت سخت اللہ تبارک و تعالی نے بنا دی۔ عام طور سے جو گواہی ہوتی ہے اسلام میں، وہ یا تو 2 عادل، نیک صالح عادل مرد ہوں، گواہ ہوں، یا 1 مرد ہو، 2 عورت ہوں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی معاملے میں اگر 2 عادل مرد گواہی دے دیں، عادل مطلب نیک صالح ہوں، تو ان کی گواہی مانی جائے گی، یا 1 مرد یا 2 عورت گواہی دے دے تو ان کی گواہی مان لی جائے گی، فیصلہ لکھ دیا جائے گا۔ لیکن اس معاملے میں اللہ نے 2 گواہ نہیں طے کیے، بلکہ اللہ نے 4 گواہ طے کر دیے۔ کتنے گواہ طے کر دیے؟ 4 گواہ طے کر دیے، تاکہ بہت آسانی سے کوئی نہ اس میں پھنس پائے،
कोई आसानी से कोई किसी को ना फंसा पाए, है ना। 4 गवाह, है ना। और मजीद सुनिए, अगर मालिक मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगाया, अल्लाह ताला मुझे बचाए रखे, लेकिन मैं अपनी ही एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरों को देने से बेहतर अपना दे, कि मान लीजिए कि मैंने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया और तोहमत लगी उसके ऊपर और मैं उसको साबित नहीं कर पाया, यानी कि मेरे पास 4 गवाह नहीं थे, 4 गवाह जो आंखों से जिन्होंने देखा हो, तो जाहिर सी बात है ये तो आम तौर से ऐसा नहीं होगा कि 4 लोग ऐसे गलीज चीज को आंखों से देख लें एक साथ, है ना। ऐसा तो करप्ट मुआशरा आमतौर से नहीं होता है। तो अगर 4 लोगों ने देख लिया है तब, और चारों आदिल हों, ये भी नहीं कि चारों में से एक गुनहगार हो तब भी गड़बड़ा जाएगा, या कोई भी शक और शुबह हो गया, यानी कि 4 से कम हो गए, या गवाही में कोई शक और शुबह हो गया, तो जो लोग आ रहे हैं गवाही देने या जो तोहमत लगाने वाला है, अगर उसने अपनी तोहमत को साबित नहीं कर पाया तो फिर उसको भी इल्तजाम है 80 कोड़े मार खाने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पाक दामन मर्द या पाक दामन औरत की तरफ ऐसी बात मंसूब करने की? जब तुम नहीं साबित कर सकते हो तो जाहिर सी बात है, जब नहीं साबित कर सकते हो तो तुमने उसके ऊपर तोहमत लगाई। अब तोहमत का हद क्या है? वैसे उसको अगर साबित हो जाता तो उसको तो संसार कर दिया जाता, या उसको 100 कोड़े मारे जाते गैर शादीशुदा। लेकिन तुमने चूंकि गलत तोहमत लगाई या सही तोहमत लगाई तब भी तुम साबित नहीं कर पाए हो, तो अब तुम 80 कोड़े मार खाने के लिए तैयार रहो। ये देखिए बैलेंस। मकसद समझिए, मकसद यहां पर सजा देना नहीं है, मकसद है बेहयाई और बुराई से इंसान को रोकना, है ना। लिहाजा सख्त कानून भी बना दिया गया कि कोई इसमें हर कोई इसको शिकार या इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, है ना, गलत इस्तेमाल ना कर पाए। लिहाजा अब तक, और ख़ास तौर से आप सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हद जिना की नाफिज की गई वो 2-4 ही मिलती हैं, 2-4 ही मिलती, उसमें भी अक्सर ऐसी हैं जिन्होंने खुद आकर के कबूल कर लिया, खुद कबूल कर लिया। अच्छा, तौबा ऐसी चीज है कि तौबा से बड़ा गुनाह माफ हो सकता है, बड़े से बड़ा गुनाह। खुद एक जो खातून है जिनकी तौबा मतलब बताई गई है हदीस में, बहुत मतलब इबरतनाक तौबा है भाई, इबरतनाक, मतलब वो क्या ईमान रहा होगा। वो वाकया मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसने कहा कि मुझसे एक जुर्म हो गया, यही जुर्म हो गया है। तो आप मतलब अनसुना कर दिए। जब बार बार उसने कहा तो फिर पूछा कि मतलब भाई कोई वैसे पागल उगल तो नहीं है? तो फिर लोगों ने नहीं, सही है, ये है वो है। तब मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि ये चली जाए, क्यों खामखा में। लेकिन जब उसने बिल्कुल तय कर लिया था कि मुझे अपने आप को पाक कराना है इस दुनिया में, क्योंकि गलती तो हो गई भाई, इंसान है, गलती हो गई, है ना, गलती हो गई, इंसान था, या वो औरत भी इंसान थी। तो जब ये बात ज्यादा हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, ऐसा है कि चूंकि उसने खुद एतराफ किया था, तो अब तो ना जुर्म देना ये भी कुरान के खिलाफ था कि अगर उसकी सजा ना दी जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा है कि तुम अभी जाओ और तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, जब वो दुनिया में आ जाए तब आना। तो कुछ महीने बाद जब विलादत हुई तो उस बच्चे को लेकर के आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे, है ना। फिर उसके बाद कहा कि ठीक है, ऐसा है, जाओ, जब इस बच्चे को तुम्हारे ऊपर से ये इसका डिपेंड होना हट जाए, यानी दूध पीना छोड़ दे, कुछ खाने लगे, तब तुम आना। तो 2 साल या कुछ महीने बाद फिर वो आई, और उस बच्चे के हाथ में एक रोटी का टुकड़ा था, है ना। अब जरा सा सोचिए कि मौका नहीं था जाने का, भाग जाने का, लेकिन वो खातून किस कदर मतलब उनके अंदर एक डर था, एक खौफ था, और अल्लाह के ऊपर कैसा ईमान था, और कैसी वो चीज थी कि दुनिया का नुकसान तो है मुझे, अल्लाह था ये जो गुनाह हो गया है इस दुनिया में हम सजा काट लें, आखिरत में मुझे सजा नहीं चाहिए। और कैसी तौबा थी ये, कैसी तौबा थी। तो फिर जब ऐसा हुआ मामला तो फिर वही हुआ, उनको संसार करने के लिए कहा गया, उनको बिल्कुल कस के उनको बांध दिया गया, और उनके कपड़े वगैरह भी बांध दिए गए, और फिर जो उनको जमीन में आधा गाड़ा गया, फिर उसका संसार उनको किया गया। बहरहाल बहुत दर्दनाक वाकया है। तो संसारी में ऐसा हुआ कि किसी सहाबी के ऊपर उनके खून के छी, संसार मतलब आप समझ रहे हैं ना, संसार मतलब पत्थर मार मार के किसी को हलाक कर देना।
اب سوچئے کہ کیسا وہ دردناک معاملہ تھا. تو کسی کے اوپر چھینٹا پڑ گیا تو جیسے کہ ہوتا نا، ارے اوہ چھینٹا پڑ گیا، ایسے انہوں نے کہا ہوگا، مطلب کہ کیسا وہ گناہ اس نے کیا تھا اور اس کا چھینٹا پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا اور کہا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے والوں پر اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے، ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے، تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے. مطلب یہ ایسی ایسا واقعہ ہے نا، ایسا واقعہ ہے کہ آدمی اس پہ دنگ ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے اور وہ کیسی تربیت تھی ان کی، ہے نا. ہم لوگ کیا، ہم لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور جیسے کہ ناک پہ ایک مکھی بیٹھی اس طرح اڑا دیتے ہیں، کوئی فکر نہیں. اور وہ لوگ کیسے تھے کہ اپنے گناہ کو جب تک اس دنیا کا معاملہ ختم نہیں کر لیا، خود کو پاک صاف نہیں کر لیا، پریشان رہے، آتے رہے جاتے رہے. کیا ایمان کا لیول تھا، ہے نا. بہرحال تو وہی ہے کہ اگر بدکاری ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو انسان اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ توبہ توبہ کی طرح ہونی چاہیے، ہے نا. جیسے خاتون دیکھیے کیسی توبہ انہوں نے کی، توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے نا. اور بچنا چاہیے اس سے. اور آگے یہ فرمایا کہ سب کے اوپر آپ اس طرح سے الزام بھی نہ لگائیے، ہے نا، کہ اس معاشرے میں ایک دم عام نہ بن جائے کہ سب لوگ الزام لگیں کھیلنے. پتہ چل رہا ہے کوئی صبح اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کوئی شام کو اس کے اوپر لگا رہا ہے نا. ایک مطلب ایک ماحول بن گیا، تو وہ ماحول بھی نہ بنے، لہٰذا منع کیا اور اس کی بھی سخت سزا کر دی کہ اگر تم تہمت لگا رہے ہو اور تم ثابت نہیں کر پائے تو تم کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے، ہے نا. اب تو یہ چند باتیں تھیں آج آپ کے سامنے آئیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. اور ہم سب کو نیک صالح بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.